فیضان غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سالانہ چھٹی شریف یعنی عرس مبارک 6 رجب شریف 1444 ہجری مطابق 28 جنوری 2023 کے موقع پر عالمی مد مرکز فیضان مدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے سے قبل امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا ہونے والا بیان ضروری ترمیم و اضافے کے ساتھ تحریری صورت میں شعبہ ہفتہ وار رسالہ کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ دعائے امیر اہل سنت، یا اللہ پاک جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ فیضان غریب نواز پڑھ یا سن لے اس کے ایمان کی حفاظت کر اور اس کی ماں باپ سمیت بغیر حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ظالم بادشاہ۔ کہا جاتا ہے ایک بادشاہ بڑا ظالم اور بد مزاج تھا۔ کسی شہر کے اطراف میں اس کا ایک خوبصورت باغ تھا جس میں صاف شفاف پانی کا ایک حوض بھی تھا۔ ایک اللہ والے کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ اس باغ میں تشریف لے گئے اور حوض کے پانی سے غسل فرما کر نماز ادا کرنے لگے۔ نماز ادا کر کے وہیں بیٹھ کر تلاوت قرآن کریم میں مصروف ہو گئے کہ اتنے میں بادشاہ کے آنے کا شور بلند ہوا۔ اللہ پاک کا وہ نیک بندہ اطمینان کے ساتھ یاد خدا میں مشغول رہا۔ جب بادشاہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ باغ میں داخل ہوا تو حوض کے کنارے ایک سادہ سا لباس پہنے شخص کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور اپنے سپاہیوں پر غضبناک ہو کر بولا، اس شخص کو کس نے میرے باغ میں بیٹھنے کی اجازت دی؟ سپاہی سہمے ہوئے تھے کہ اچانک اس نیک ہستی کی نظر فیض اثر اس بادشاہ پر پڑی۔ بادشاہ ایک دم کانپنے لگا اور لرزتا ہوا زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اللہ پاک کے اس نیک بندے نے پانی لے کر اس کے منہ پر چھینٹے مارے تو تھوڑی دیر میں اسے ہوش آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی اس بادشاہ نے نہایت عاجزی کے ساتھ اپنی غلطی کی معافی مانگی اور پھر اپنے تمام خادموں سمیت اللہ پاک کے اس نیک بندے کے ہاتھوں پر توبہ کر کے اس کی غلامی میں داخل ہو گیا۔ اے عاشقان غریب نواز، کیا آپ جانتے ہیں یہ نیک بخت باروب تلاوت قرآن کریم کرنے والی نیک صفت ہستی کون تھی؟ یہ کوئی اور نہیں، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگاں سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز حسن سجزی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو کہ آگے چل کر ہندوستان کے بے تاج بادشاہ بنے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو عوام سنجری کہتی ہے، جو درست نہیں، صحیح لفظ سجزی ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ خواجہ کے معنی اور تعارف۔ اے عاشقان خواجہ غریب نواز، خواجہ کا لفظ ہو سکتا ہے آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہوں۔ آئیے یہ بھی جانتے ہیں کہ خواجہ کے معنی کیا ہیں۔ خواجہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے سردار، آقا۔
آپ کا مبارک نام حسن ہے، جبکہ القابات بہت سارے ہیں، جن میں ایک معین الدین مشہور ہے۔ معین الحق والدین یعنی حق اور دین کی مدد کرنے والے۔ عطائے رسول، سلطان الہند، غریب نواز وغیرہ۔ آپ کی ولادت باسعادت یعنی برتھ 14 رجب شریف 537 ہجری مطابق 1142 عیسوی میں سجستان یا سیستان کے علاقے سجز ایران میں، اور وفات شریف یعنی ڈیتھ بھی رجب شریف کے مہینے کی 6 تاریخ 633 ہجری کو ہوئی۔ عاشق قرآن ہمارے پیارے پیارے خواجہ، ہمارے پیارے پیارے خواجہ حافظ قرآن اور عاشق قرآن تھے۔ آپ ہر دن اور رات میں ایک بار قرآن ختم کیا کرتے تھے، اور ہر ختم قرآن کے بعد غیب سے آواز آتی، اے معین الدین، میں نے تیرا ختم قرآن قبول کیا۔ نظر تیز کرنے کا نسخہ۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص قرآن کریم کو دیکھتا ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کی بینائی یعنی نظر بڑھ جاتی ہے، اس کی آنکھ کبھی نہیں دکھتی اور نہ خشک ہوتی ہے۔ اے عاشقان خواجہ غریب نواز، ہمارے خواجہ ہند کے راجہ 2 بار روزانہ پورا قرآن کریم پڑھیں، اور ہم عاشقان خواجہ کہلانے والے پورے مہینے بلکہ پورے سال میں 1 بار بھی قرآن کریم ختم نہ کریں، یہ بڑی عجیب و غریب محبت ہے۔ کاش خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی روزانہ تلاوت قرآن کریم کی سعادت مل جایا کرے۔ اگر گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہے گی تو اللہ پاک کی رحمتیں اترتی رہیں گی، اور انشاءاللہ الکریم آفتیں اور بلائیں دور ہوں گی۔ تلاوت قرآن کریم کی بھی کیا شان ہے۔ چنانچہ افضل عبادت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل عبادتی امتی قراءۃ القرآن، یعنی میری امت کی افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ اے عاشقان خواجہ غریب نواز، آپ نے تلاوت قرآن کی فضیلت سنی۔ تلاوت قرآن افضل ترین عبادت ہے، اور افسوس اس عبادت میں بھی ہماری بڑی غفلت ہے۔ ستم بالائے ستم یہ کہ ہماری اکثریت کے بارے میں کہا جاتا ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ انہیں دیکھ کر درست قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ٹینسز، میتھمیٹکس کا علم ہے، دنیاوی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، اور ساری دنیا پڑھا لکھا کہتی ہے۔ اگر اس پڑھے لکھے کو دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہ آئے تو یہ کہاں کا پڑھا لکھا ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے کہ اس کو دیکھ کر بھی قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا؟ قابل رشک کون؟ میں کبھی کبھی کسی قاری کے بارے میں غور کرتا ہوں تو مجھے اس پر رشک آتا ہے کہ یہ کیسا خوش نصیب ہے، اس کو اللہ پاک کا کلام درست طریقے کے مطابق پڑھنا آتا ہے۔ اربوں خربوں پتی ایک طرف اور درست قرآن کریم پڑھنے والا ایک طرف۔ میرے خیال کے احساسات ہیں، مجھے قرآن کریم پڑھنے والا قابل رشک لگتا ہے۔ کچھ نہ کچھ وقت فکس کر کے تلاوت کرتے رہیں، چاہیں 1 پارہ، آدھا پارہ، ورنہ پاؤ ہی پڑھ لیں۔ روز کچھ نہ کچھ تلاوت ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی رہیں گی۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، رب کی عبادت کی دشواری اور گناہوں کی بیماری، دونوں آفتیں دور ہوں خواجہ، یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضور غوث پاک اور خواجہ غریب نواز۔ اے عاشقان اولیاء، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سجزی رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین یعنی حسنی حسینی سید تھے۔ ملک التحریر حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں،
والد محترم کی طرف سے آپ کا نسب نواسہ رسول شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور والدہ محترمہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ جگر گوشہ مرتضی نور نظر فاطمہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی امی جان حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی چچا زاد بہن ہیں۔ اس رشتے سے حضور غوث پاک خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے ماموں ہوتے ہیں۔ یا معین الدین اجمیری کرم کی بھیک دو، از پے غوث و رضا خواجہ پیا خواجہ پیا، شبر و شبیر کا صدقہ بلائیں دور ہوں، اے میرے مشکل کشا خواجہ پیا خواجہ پیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کرامت خواجہ بزبان امام احمد رضا، میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار سے بہت فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ مولانا برکات احمد صاحب مرحوم جو میرے پیر بھائی اور میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک غیر مسلم جس کے سر سے پیر تک پھوڑے تھے، اللہ ہی جانتا ہے وہ کس قدر تھے، ٹھیک دوپہر کو آتا اور دربار شریف کے سامنے گرم کنکروں اور پتھروں پر لوٹتا اور کہتا، خواجہ اگن لگی ہے، یعنی اے خواجہ جلن مچی ہے، یعنی بدن میں آگ لگ رہی ہے۔ تیسرے روز میں نے دیکھا کہ بالکل اچھا ہو گیا ہے۔ برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ بارگاہ خواجہ غریب نواز میں عرض کرتے ہیں، پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے، آنکھیں پر نور ہوں پھر دیکھ کے جلوہ تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 30 سالہ اشک باری اور نماز کا غم۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنی سیاحت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ کسی شہر میں گیا جو ملک شام کے قریب تھا۔ شہر کے باہر ایک غار تھی جس میں ایک بزرگ شیخ اوحد محمد الواحد غریزی رحمت اللہ علیہ رہتے تھے۔ وہ اتنے ضعیف تھے کہ جسم پر ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں۔ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ جائے نماز پر بیٹھے ہیں اور قریب ہی 2 شیر کھڑے ہوئے ہیں۔ ڈر کے مارے مجھے پاس جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اتنے میں ان کی نظر مجھ پر پڑی تو فرمایا، ڈرو نہیں، آ جاؤ۔ میں قریب گیا اور سلام و مصافحہ یعنی ہاتھ ملانے کے بعد بیٹھ گیا۔ انہوں نے پہلی بات مجھ سے یہ کی کہ جب تک تم کسی چیز کا ارادہ نہیں کرو گے وہ بھی تمہارا ارادہ نہیں کرے گی، اور جب تمہارے دل میں خدا کا ڈر ہوگا تو ہر چیز تم سے ڈرے گی۔ شیر کی کیا مجال کہ وہ تمہیں ڈرا سکے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرا حال احوال معلوم کیا اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بزرگوں کی خدمت کرتے رہو، بزرگ بن جاؤ گے۔ پھر اپنا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے اس غار میں رہتے ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں، مخلوق سے کنارہ کش یعنی گوشہ نشین ہوں، اور 30 سال سے ایک ہی چیز کا غم مجھے رات دن رلا رہا ہے۔ میں نے عرض کی، حضور کس چیز کا غم؟ فرمایا، نماز کا غم۔ مزید فرمایا، میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو اپنے آپ کو دیکھ کر روتا ہوں کہ کہیں کوئی شرط مجھ سے رہ گئی تو نماز میرے منہ پر مار دی جائے گی اور سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ پھر نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم نے نماز کا حق ادا کر دیا تو واقعی بہت بڑا کام کر لیا، نہیں تو صرف عمر ہی ضائع کی۔ میرے بدن پر جو صرف ہڈیاں اور چمڑا نظر آ رہا ہے،
اس کا سبب یہی غم ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے آج تک نماز کا حق ادا کیا ہے یا نہیں۔ نماز بہت بڑی ذمہ داری ہے، جو یہ ذمہ داری پوری نہیں کرے گا وہ قیامت میں شرمندگی اٹھائے گا اور منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اشک بار آنکھوں یعنی روتی آنکھوں کے ساتھ نصیحت فرماتے ہیں، نماز دین کا ستون ہے، جب تک ستون سلامت ہے گھر سلامت ہے، جب ستون گرے گا تو گھر بھی گر جائے گا۔ کیونکہ اسلام و دین کے لیے نماز ستون کی مانند ہے، اس لیے اگر نماز میں خرابی ہوگی تو وہ اسلام و دین خراب ہونے کا سبب ہوگی۔ نماز عزت کا سبب ہے۔ اے عاشقان خواجہ غریب نواز، دیکھا آپ نے بزرگوں کے نزدیک نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ دنیا سے کنارہ کش ہو کر غار میں رہنے اور اتنی عبادت و ریاضت کے باوجود نماز کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ مجھے نماز کا غم ہے۔ ہمیں تو نماز آتی ہی کب ہے؟ نماز کی شرائط، نماز کے فرض کس کو آتے ہیں؟ اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے نمازی اور نیک آدمی ہیں۔ پریشان حال بے نمازی یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ نہ جانے ایسی کیا خطا ہو گئی ہے، پریشانی حل نہیں ہوتی، نماز نہ پڑھنے کی برائی نظر ہی نہیں آتی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشادات کی مشہور کتاب دلیل العارفین میں ہے، بندہ صرف نماز سے ہی قابل عزت ہو سکتا ہے، بھلا بے نمازی بھی عزت والا ہے؟ نماز مومن کی معراج ہے، تمام مقامات سے بڑھ کر نماز ہے۔ اللہ پاک سے ملاقات کا سب سے پہلا ذریعہ نماز ہی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، نمازی اپنے رب کریم سے مناجات کرنے والا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز ایک امانت ہے جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کے حوالے کی ہے، لہذا بندوں پر لازم ہے کہ وہ اس امانت میں کسی قسم کی خیانت نہ کریں۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، نارے دوزخ سے بے شک بچائے گی یہ، رب سے دلوائے گی تم کو جنت نماز۔ یا خدا تجھ سے عطار کی ہے دعا، مصطفیٰ کی پڑھے پیاری امت نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مکے مدینے میں نماز۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے نمازی بنائے۔ دیکھیے، نماز کے بغیر کسی کو دین میں ترقی نہیں ملے گی۔ اگر دنیا کی ظاہری ترقی مل جائے لیکن دین میں ترقی نماز ہی سے ہے۔ نماز کسی کو معاف نہیں۔ ہم پر 5 اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھیں۔ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد بھی فرض تھی، آپ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ سارے صحابہ نمازی، سارے اولیاء نمازی، کوئی بھی ولی بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی نماز نہ پڑھتا ہو یا نماز کے ٹائم پر بیٹھا گپے مارتا ہو یا ویسے بیٹھا ہو اور پہنچا ہوا ہو کہ بھائی یہ کبھی مکے میں کبھی مدینے میں نماز پڑھتا ہے، اور مریدوں سے پوچھو تو کہتے ہیں پیر صاحب سر جھکاتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمیں ایسے پیروں کی گلی سے بھی نہیں گزرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نماز چھوڑنے کا عذاب، جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرتا یعنی چھوڑتا ہے تو جہنم کا ایک مخصوص دروازہ ہے جس پر نماز چھوڑنے والے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، جس سے داخل ہو کر وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دے تو وہ ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حقدار ہے جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے۔ نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن افسوس کہ آج جو نماز نہیں پڑھتا بڑا عزت والا بنا ہوا ہے، دنیا اس کا بڑا احترام کرتی اور آنکھوں پر بٹھاتی ہے، حالانکہ روز محشر کے جاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، یعنی قیامت کے دن جان گھلانے والی شدید گرمی ہوگی، اس وقت سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جس کی نماز درست نہ ہوئی اس کے آگے کے معاملات اور زیادہ خراب ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پہلے نمازی پھر نیازی۔ اے عاشقان خواجہ غریب نواز، نماز کے بغیر چارہ نہیں۔ آپ لاکھ نیاز کریں، ہر سال چھٹی شریف کی 6000، 11ویں شریف کی 11000 دیگیں چڑھائیں، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے تو خلاصی مشکل ہے۔ غریبوں بیواؤں کی مدد کریں، غریبوں کو کاروبار پر لگائیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے تو بچت مشکل ہے۔ میں برسوں سے کہتا ہوں کہ میں نمازی بھی ہوں، نیازی بھی ہوں۔ پہلے نمازی ہوں، بعد میں نیازی۔ نماز فرض ہے اور نیاز مستحب۔ نیاز بھی نہیں چھوڑیں گے کہ یہ اہل سنت کے معاملات میں سے ہے۔ ہمیں دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ نماز پڑھیں گے اور نماز کے صدقے میں نیاز بھی قبول ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ہم سب کو نمازی بنائے اور گناہوں سے بچا کر بزرگوں کے نقش قدم پر چلائے، اور حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں اپنی پسند کا بندہ بنا لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ویسے نیازی ایک قبیلہ بھی ہے، سرنیم بھی۔ یہاں نیازی سے مراد بزرگوں کی نیاز کرنے اور کھانے والا ہے۔ نماز روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اے عاشقان خواجہ غریب نواز، سب نیت کریں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ معاذ اللہ اب تک جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں سب کا حساب لگا کر ان کو ادا کر لیں، کیونکہ توبہ کرنے سے پچھلی نمازیں معاف نہیں ہوتی جب تک ان کو ادا نہیں کر لیتے۔ خدا نہ خواستہ رمضان کے روزے قضا ہوئے ہوں تو جتنا جلدی ہو سکے وہ بھی رکھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گناہ کا اظہار۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی پر نماز یا روزے قضا ہیں تو کسی کو نہ بتائیں، کیونکہ بلا اجازت شرعی گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ بعض نادان بے باکی کے ساتھ سب کے سامنے بولتے پھرتے ہیں کہ میں نے فلاں گناہ کیا، میں پہلے چور یا ڈاکو تھا وغیرہ۔ ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ البتہ ضرورتاً دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے بتانا کہ میں تو دنیا دار اور نیکیوں سے دور تھا، اللہ دعوت اسلامی والوں کا بھلا کرے، یہ مجھے راہ راست پر لے آئے، لہذا آپ بھی دعوت اسلامی میں آ جائیں وغیرہ۔ اس طرح ترغیب دینے کے لیے کہنے میں حرج نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہاں امیر اہل سنت کا بیان ختم ہوا۔ اس سے آگے کا مواد ملفوظات امیر اہل سنت سے لیا گیا ہے۔ خواجہ صاحب کے عرس میں شرکت کرنے کی نیتیں۔ پہلے تو یہ نیت کر لیں کہ حضور خواجہ غریب نواز سید معین الدین حسن سجزی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اور جتنے آپ کے قدموں میں آرام فرما ہیں ان سب عاشقان خواجہ کو الیاس قادری کا سلام عرض کروں گا۔ مزید یہ نیت کر لیں کہ اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کی صحبت اختیار کروں گا، کیونکہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، یعنی اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کی لمحہ بھر کی صحبت 100 سال کی خالص عبادت سے بڑھ کر ہے۔
یہ بھی نیت کریں کہ اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کی برکتیں حاصل کروں گا، وہاں دعا مانگوں گا کہ اللہ کے نیک بندوں کے قریب ہو کر دعا کرنا قبولیت کے بھی قریب ہوتا ہے، وہاں ایصال ثواب کروں گا، مسلمانوں سے ملوں گا، اگر وہاں حاضری کا کوئی غلط طریقہ دیکھوں تو فتنے کا خوف نہ ہونے کی صورت میں سمجھاؤں گا، وہاں دعوت اسلامی والے بھی بہت ہوتے ہیں اور مدنی قافلے بھی ٹہرتے ہیں، تو یہ بھی نیت کر لیں کہ مدنی قافلے والوں کے ساتھ اپنا وقت گزاروں گا۔ غریب نواز کے معنی کیا ہیں؟ سوال، غریب نواز کے کیا معنی ہیں؟ جواب، غریب نواز کا معنی ہے غریبوں کو نوازنے والا، غریبوں پر سخاوتوں کے دروازے کھولنے والا اور ان کی جھولیاں بھرنے والا۔ الحمدللہ ہمارے خواجہ خواجگان غریبوں کو نوازنے والے اور سخاوتوں سے مالا مال کرنے والے ہیں۔ وصال خواجہ غریب نواز۔ سوال، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے کتنی عمر میں وصال فرمایا تھا؟ جواب، حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا وصال با کمال تقریباً 96 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ خواجہ غریب نواز کا اپنے مرشد کے مزار کا ادب۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی رسالے فیضان خواجہ غریب نواز کے صفحہ نمبر 16 پر یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین کو ملفوظات سے نواز رہے تھے، دوران گفتگو ایک طرف رخ کر کے آپ بار بار کھڑے ہو جاتے کہ بزرگوں کی بسا اوقات اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے، مریدین میں سے کسی اور کی ہمت نہ ہوئی کہ اس کی وجہ معلوم کر سکے، لیکن ایک منظور نظر مرید نے پوچھ لیا کہ بار بار کھڑے ہونے کی وجہ بیان فرما دیجئے تاکہ ہماری تعجب کی کیفیت دور ہو سکے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پیر و مرشد حضرت شیخ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک اس طرف ہے، پس دوران گفتگو جب مجھے یاد آ جاتا ہے تو میں اس کی طرف رخ کر لیتا تھا اور ادب و تعظیم کی وجہ سے کھڑا ہو جاتا تھا۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پیر صاحب کا نام حضرت شیخ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ ہے، بعض لوگ اسے ہرونی یا ہارونی پڑھتے ہیں لیکن اصل میں ہرونی ہے۔ ان کا مزار مبارک مکہ مکرمہ کے مقدس قبرستان جنت المعلی میں ہے۔ خواجہ صاحب اتنے دور ہونے کے باوجود بھی اپنے پیر صاحب کے مزار کا احترام کرتے تھے۔ بہرحال یہ ادب و احترام کے ایسے واقعات ہیں جو ہر ایک نہیں کر پاتا، اور جنہوں نے کیے ان پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایسا ادب و احترام جو شریعت کے کسی اصول کے خلاف نہ ہو، شریعت کی کسی ممانعت کے تحت داخل نہ ہوتا ہو، جائز ہے۔ شریعت نے ان سے منع نہیں کیا، اور لوگ عقیدت و محبت کے اظہار کے لیے شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے اپنے انداز میں جو کچھ کرتے ہیں تو ان کو غلط کہنے والے خود غلطی پر ہیں۔ ان باتوں کا ثبوت مانگنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کئی ایسی باتیں ہیں جن کی قرآن و حدیث میں صراحت نہیں ملتی، لیکن سب ہی انہیں کر رہے ہیں۔ خواجہ خواجگاں غریب نواز غریب نواز، قبلہ عارفاں غریب نواز غریب نواز، سید زاہداں غریب نواز غریب نواز، زینت عارفاں غریب نواز غریب نواز، مرشد ناقصاں غریب نواز غریب نواز، رہبر کاملاں غریب نواز غریب نواز، ہادی گمراہاں غریب نواز غریب نواز، مصلح عاصیاں غریب نواز غریب نواز، حامی بے کساں غریب نواز غریب نواز، ہیں کسے بے کساں غریب نواز غریب نواز، اے شہ صالحاں غریب نواز غریب نواز، ہم پہ ہو مہرباں غریب نواز غریب نواز۔